अस्सलाम वालेकुम जी। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो फिर एक दफ़ा दूल्हा बनेंगे, अगरचे उनके बारे में कुछ और तरह की इतलात हैं, लेकिन बहरहाल फिर एक दफ़ा फिर इतला आ गई है। और परवेज़ इलाही साहब का जो है उनको गंदा करने के लिए एक ऑडियो लीक भी मार्केट के अंदर फेंक दी गई है कि उन्होंने हारस स्टील में किस तरह से दिहाड़ी लगाई, लेकिन उस ऑडियो लीक का भी आज हम तज़किरा करेंगे। पहले हम ये बात कर लें, और वो बात ये है कि परवेज़ इलाही साहब के हुक्म, प्लानिंग और मनसूबाबंदी के ऐन मुताबिक 23 से पहले चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं होंगे। हमारे ब्रादर अजीज़ दोस्त मतीउल्लाह जान ने जब एक ट्वीट किया आज से 2 दिन पहले, बल्कि जिस दिन इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे अगले रोज़ उनका ट्वीट जो था वो मैंने देखा, बल्कि मेरे मत्थे में आके बजा। उन्होंने कहा अगर 23 से पहले परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला ही नहीं रहते तो फिर पंजाब असम्बली कौन तोड़ेगा। ठीक है, ये उन्होंने कहा। तो मेरा मतलब है, मैंने कहा कि इसका मतलब है कि मती भाई के पास कोई ख़बर है, इनको कोई अंदर की मुझे खबर लगती है, हैं? तो खैर वो होने जा रहा है जी। परवेज़ इलाही साहब को रात हमने व्लॉग इस पे कर दिया था, गुज़िश्ता रात परवेज़ इलाही साहब को कह दिया गया है कि भाईजान आप इत्माद का वोट लेंगी, और ये कहा है वन एंड ओनली इंजीनियर बुलीगुर रहमान, गवर्नर हाल मुकीम गवर्नर हाउस पंजाब के अंदर। वैसे भाईया जड़ा ना गवर्नर लगता नहीं है कितों, जितना कोई शरीफ आदमी लगता है जी। अमरीका चो पढ़ के आया है, इंजीनियरिंग मास्टर करके आया, PhD भी कर ही लेंदे इंजीनियर साहब, लेकिन मेरा मतलब है कि लगता नहीं है कितों भाईया, सादा तबीयत और नरम खू आदमी है। तो इंजीनियर बुलीगुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि इत्माद का वोट लें। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जिस तरह पंजाब असम्बली को अपने गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के नमूना जात से भरा हुआ है, ऐसे में ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़, एक तो इत्माद का हो गया ना, गवर्नर की तरफ से आ गया, लेकिन उससे पहले अदम इत्माद की तहरीक जमा होती है परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ और स्पीकर के ख़िलाफ़ और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़। और स्पीकर जो है वो लेट तक बैठा हुआ है दफ्तर, और उसके जाने का इंतज़ार किया जाता है कि जब तक वो दफ्तर से निकल के घर नहीं चला जाता तब तक वो रिक्विजिशन जमा नहीं करवाई जाती, वो अदम एतमाद की तहरीक जमा नहीं करवाई जाती स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ और चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़। अब जैसे कि स्टाफ जो है वो ज़ाती तौर पे परवेज़ इलाही का लॉयल है, पूडल है, यानी कि उसके डॉगीज़ हैं वहाँ पे स्टाफ में बैठे हुए पंजाब असम्बली के, और एक एक ऊपर से नीचे जहाँ पे एक बंदा चाहिए था वहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही नात ने 20 बंदे भर्ती किए हुए हैं, और वो रातब खोर हैं, उनके नमक ख्वार हैं। इसलिए चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अगर कोई इस तरह की चीज़ आती तो उन्होंने तो गेट नहीं टप्पण देना सी, अंदर पढ़ना तो कुछ उन्होंने पंजाब असम्बली का मोड़ नहीं मुड़ने देना था अलफला से, हैं? उन्होंने कहा था परे 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 परे, ठीक है, उन्होंने तो उत्थे जाके डांगा फड़ के खलो जाना सी। तो अगर वो उन्होंने हंसते मुस्कुराते खड़े हो के ना सिर्फ कि वो वसूल की है, साथ में टाइमिंग भी डाली है कि इतने बजे ये वसूल हुई है, तो इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही नात जो है वो इसके ऊपर पूरी तरह, जो कि असम्बली के ऊपर काबज़ है, जो जिसका कि असम्बली का सेक्रेटेरिएट स्टाफ जो है जिसके पूडल्स में शामिल है, वो तो पैन हैंड्स इन ग्लव्स है, हैंड्स इन ग्लव्स है, वो उसकी मर्जी के साथ ही हो रहा। इस पे मैंने एक करू आदमी से पूछा, मैंने कहा अब क्या होगा। उन्होंने कहा अब ये अदम एतमाद की तहरीक जो है, पहले उन्होंने कहा अब ये है कि परवेज़ इलाही साहब को गवर्नर के कहने पे अदम एतमाद लेना पड़ेगा, अदम एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, और सॉरी एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, जो वो हार जाएंगे, जानबूझ के हारेंगे। ये भी हो सकता है कि वो एतमाद के वोट की बजाय रिज़ाइन कर दें, ठीक है। जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो फिर उसके बाद किसान पे आ जाने तो बिजू पे आ जाने, ठीक है। मतलब वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो उसके बाद फिर आएगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मामला, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो मुस्लिम लीग नून अपनी मर्जी के लगाएगी, ठीक हो गया। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वो अपनी मर्जी के लगा के
اسی لیے محمد خان پٹی کو یہ پنجاب اسمبلی سے نکال کے اپنا پرنسپل سیکرٹری لے گیا ہوا ہے نا، کہ اسے پتہ تھا کہ مجھے اسمبلی کسی نہ کسی کو دینی پڑے گی. تو اب محمد خان پٹی جو ہے وہ سمپل میرا خیال انٹر ہے یا کیا ہے، تو اس کے بعد اس کو وہ 21ویں گریڈ میں لے گیا ہوا ہے. صوبے کے اندر صرف 2 افسر ہیں اس وقت 21ویں گریڈ کے، ایک محمد خان پٹی سیکرٹری اسمبلی جو کہ اب پرنسپل سیکرٹری اس نے بنا لیا، اور دوسرا جو ہے وہ چیف سیکرٹری. ٹھیک ہے، مطلب چودھریوں کا جو ہوتا ہے وہ. ہاں تو وہ جو ٹھہرو محمد خان پٹی دا آڈیو میں بھی ذکر آ گیا لیا ڈالا، لیکن وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں. وہ آر ایس اسٹیل کا چونکہ میں سارا معاملہ جانتا ہوں، اس کو ایز اے رپورٹر اور بلکہ ایز اے بیورو چیف کور بھی کیا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن معاملہ اس طرف ہی رکھا جائے. اب اگر موصوف جو ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر وہ چیف منسٹر نہیں رہتے، تو اس کے بعد پھر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا. اس انتخاب میں چونکہ رائے شماری خفیہ ہوا کرتی ہے تو اس میں میجک دکھا سکتی ہے پیپلز پارٹی. اگرچہ پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم مل جاتے ہیں آپس میں، تو یہ پی ٹی آئی سے 10 سیٹیں زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی پچھلی دفعہ بھی 190 کی بجائے 158 پہ ہی اس کی سانس پھول گئی تھی. وہ تو عدالت ریسکیو کرنے آ گئی، ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی آ جائے. ٹھیک ہے نا، جس طرح توشہ خانہ کیس کے اندر لاہور ہائی کورٹ ریسکیو کرنے آئی ہے نا، تو اس نے کہا جی 1947 سے لے کے تو آج تک سارے ہی توشہ خانہ کا ریکارڈ لے آیا ہو. ٹھیک ہے نا. اب توشہ خانہ کا مختلف اوقات کے اندر مختلف گورننس رہی ہے. تو پھر جس طرح پاناما کے ججز نہیں کیا کرتے تھے، دیکھو کیا نکلا، دیکھو کیا نکلا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ کیا نکلا ہے، یہ کیا نکلا ہے، وہ شور نہیں مچا دیا کرتے تھے. اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جس طرح اچھلا کرتے تھے. ٹھیک ہے، مطلب میں جو ریٹائر حضرات کا تو نام، جس طرح کھوسا جو تھا وہ چمپینزی کی طرح اچھلا کرتا تھا اور جس طرح بندر کی طرح کودا کرتا تھا ثاقب نثار، ہو سکتا ہے اب بھی کوئی ان کی روح حلول کر جائے اور وہ کہیں کہ دیکھیں نا 1956 میں دیکھیں کسے تحفے ہوئے تھے اور کسے کہاں پہ، وہ مطلب ہے وہ ایشو کو ہی کر دینا. ٹھیک ہے، آپ قوانین میں تبدیلی کی، آپ ان کی وائلیشن کی، آپ سارا توشہ خانہ اٹھا کے لے گئے اور شور ڈلوا دیں وہ 1956 کا اور 1965 کا اور 1985 کا یا 1995 کا ہے. تو آئی نا عدلیہ ریسکیو کے لیے، تو عدلیہ ریسکیو کے لیے آتی ہے. تو اگر عدلیہ ریسکیو کے لیے آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر یہ سکرپٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ عدلیہ ریسکیو کے لیے آئے گی. ٹھیک ہو گئے، چلیں جی ٹھیک ہے، اگر اسکرپٹ میں نہیں لکھا ہوا تو ہم چلتے ہیں اصل معاملے کی طرف چلتے ہیں. اور اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ تارن ہیں ادھر ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے، اور ان کی جگہ پی ایم ایل این کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر آ جائیں گے. اور جیسے پی ایم ایل این کے ڈپٹی اور اسپیکر آئیں گے تو نیچے سے کابینہ بھی بدل جائے گی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ چلی جائے گی. میرا یہ خدشہ ہے یا میرا یہ خیال ہے کہ اگر عمران احمد خان نیازی صاحب کو ہلکا سا خدشہ بھی ہوا کہ پنجاب میں ان کی حکومت ختم ہونے لگی ہے تو عمران احمد خان نیازی صاحب دوڑ لگائیں گے اور جا کے پشاور میں چھپ جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت بہادر آدمی ہیں، بہت جدار آدمی ہیں، جان کی تو وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے. جہاد پہ نکلتے ہیں تو ان کی جو خاتون ہیں، موجودہ خاتون اول جو ہیں، ان کی جو موجودہ خاتون اول ہیں وہ ویسے تو خاتون سوئم ہیں لیکن وہ ان کو جہاد پہ امام زامت باندھ کے بھیجتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو آپ جناب جو ہے میری بھی دعائیں لیتا جا. ٹھیک ہے، وہ ان کو دعائیں دے کے بھیجتی ہیں. تو اتنے بہادر آدمی ہیں. تو مطلب اس کا ایک مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ تو اندروں نکلتا ہی نہیں ہو، مائی کہتی ہے باہر نکلیا کر. ٹھیک ہے، مائی صاحبہ کہتی ہیں خاتون خانہ چلے، مائی صاحبہ سے اگر آپ کو اعتراض ہے تو ٹھیک ہے. خاتون خانہ جو ہے ویسے نہ خاتون جے نہ خانہ جے، ٹھیک ہے، جو ماشاءاللہ خاتون کارنامہ آپ کہیں، جو ان کے کارنامہ حاجات جو ہے وہ بے نقاب ہو رہے ہیں، یعنی جن کی نقاب کشائی ہو رہی ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کیا کہتے ہوں گے. تو بہرحال وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے،
جو ہیں یوں وہ جو ہے چیف منسٹر جو ہیں یہی رہیں گے اور کابینہ اور حکومت نیچے بدل جائے گی، کیونکہ پنجاب کی حکومت کو چھیڑنا جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب جو ہیں اگر پنجاب کی حکومت نہ توڑ سکے یا پنجاب کی اسمبلی نہ توڑ سکے تو وہ کے پی کی اسمبلی بھی نہیں توڑیں گے، ورنہ پھر فری ہیلی کاپٹر مک جائے گا، فری جہاز مک جائیں گے۔ 1200 لوگ 1200 سے 2400 لوگ جو گالیاں نکالنے کے لیے پنجاب اور کے پی کے میں رکھے ہیں وہ کم از کم پنجاب کی حد تک تو مک ہی جائیں گے نا، تو پھر سارا بوجھ جو ہے وہ کے پی کے خزانے کے اوپر پڑ جائے گا۔ پچھلی دفعہ موصوف جو وہاں پہ 40-50 دن رہ کے آئے ہیں اس کے بعد کے پی کا خزانہ تو ہو گیا خالی، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہمارے کچھ جانے والے جرنلسٹ بھی ان کو ملنے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا یار ہر چیز کی انتہا ہے، مطلب سالن جو ہیں اگر آ رہے ہیں تو ڈشیں آ رہی ہیں تو آتی ہی جا رہی ہیں، مطلب ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا دمبا کڑھائی آئی ہے تو وہ دمبا کڑھائی ٹیبلوں پہ بھری پڑی ہے، بکھری پڑی ہے، ضائع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جہاں پہ ایک چکن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ 150 چکن منگوایا جاتا ہے۔ اس طرح کی فضول خرچیوں کے بعد پھر کے پی کا خزانہ تو خالی ہونا تھا نا جی، تو زیادہ امکان ہے کہ دوبارہ کے پی کے خزانے کے اوپر عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ بوجھ ڈال دیں۔ تو یوں یہ اب تک کا یہ اپڈیٹ ہے جی، یہ سازش بنی ہے اور یہ ماحول بنا ہے، دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے، آگے جو بھی ہوگا ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔